دعوت خطاب کندس جامعہ خضرہ مسجد جے پیش امام متولی مولانا عبید اللہ صاحب نے تچی کرے بیان کن مولانا عبید اللہ صاحب نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ نعرہ ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام قدر گرامی احباب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہے ساتھی ذرا توجہ کریں مختصر بات ہے ٹائم بھی مختصر ہے ایک ہے میلاد اور ایک ہے حضور کی سیرت اس کائنات میں کوئی شخص بھی حضور کی میلاد کا منکر نہیں ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم حضور کو ماننے والا ہو یا نہ حتیٰ کہ کوئی کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منکر نہیں ہے میلاد کے اس مفہوم کے ساتھ جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں یعنی میلاد کا مطلب ہے پیدائش پیدا ہونا حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس کا کوئی منکر نہیں باقی میلاد کا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے کہ جلوس ہو جھنڈیاں ہوں اس کے ساتھ شور شرابہ ہو اس کے منکر دنیا میں موجود ہیں اس کے ساتھ اختلاف کرنے والے دنیا میں موجود ہیں تو حضور کی میلاد یعنی حضور کا دنیا میں تشریف لانا اس کا کوئی بھی منکر نہیں نہ کسی کو اختلاف ہے اس بات میں اور ایک ہے حضور کی سیرت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے
حضور کا مشن کیا ہے؟ حضور چاہتے کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دنیا میں رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے؟ یہ ہے سیرت۔ اس کے منکر بھی ہیں، اس کے مخالف بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی حضور کی سیرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ ہمیں زیادہ زور حضور کی سیرت منوانے پر دینا چاہیے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور کی تعلیم کیا ہے؟ حضور پر نازل ہونے والی قرآن کتاب ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو منوایا جائے دنیا سے۔ اگر ہم اتنے بڑے جلوس نکالیں اور اتنی بڑیاں ریلیاں نکالیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہو کہ حضور کی میلاد تسلیم کرو، تو حضور کی میلاد تو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ حضور کی سیرت کے منکر ہیں۔ آج ہمارا ملک پاکستان کا نظام حضور کی سیرت کے مطابق نہیں، ہمارا وزیر اعظم حضور کی سیرت کے مطابق نہیں، صدر حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہیں، ہمارا مسلمان معاشرہ حضور کی سیرت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں اس پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ ایمان کی بنیاد حضور کی محبت ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضور کی محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی ایمان کی کہ ایمان کسے فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جب میری محبت اس کے دل میں اتنی ہو جائے، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضور کا بایاں ہاتھ عمر ابن الخطاب کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے دو آدمی چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ عمر ابن الخطاب کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، عمر ابن الخطاب بھی ساتھ تھے اور حضرات بھی ساتھ تھے۔ راوی کہتے ہیں چلتے چلتے میں عمر ابن الخطاب نے ایک بات کہی، محبت میں آگے، ایمانی جذبے میں آگے ایک بات کہی، فرمایا یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر ابن الخطاب کی جان ہے، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ مال دولت سے بھی زیادہ۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ بنفسی، میرے نفس کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، عمر ابن الخطاب کی طرف چہرہ کر لیا، پہلے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اب چہرہ آمنے سامنے ہو گیا کہ جب عمر ابن الخطاب نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ سے انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنے آپ کو مستثنیٰ کیا، اپنی جان کو مستثنیٰ کیا کہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چہرہ عمر کی طرف پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ عمر سن،
اے عمر اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد ابن عبداللہ کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں گا۔ تو عمر ابن الخطاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عمر آلان، اب یعنی اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بات تو نے اب کہی، پہلے کہنی چاہیے تھی، پہلے کہنی چاہیے تھی۔ رب تعالیٰ نے جب قرب بیان کیا اپنی ذات کا انسانیت کے ساتھ تو ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے ساتھ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ اسے کہتے ہیں کہ جس میں اصل خون ہوتا ہے، اس کے کٹ جانے کے بعد پھر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، انسان ہو یا جانور ہو، اس کو شاہ رگ کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شاہ رگ سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن جب حقوق بیان کرنے کی باری آئی تو پیغمبر سے کے متعلق ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ توجہ کیجئے، یہ بات بڑی گہرائی والی ہے، سرسری سمجھ نہیں آئے گی کہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ کے کٹنے کے بعد جانور کچھ دیر تڑپتا ہے، شاہ رگ تو کٹ گئی، ابھی جان نہیں نکلی ہے، خون نکلا ہے۔ جب خون نکل گیا اب جان نکلتی ہے، جان نکلتے ہوئے میں جانور تڑپتا ہے، یہ جان نکل رہی ہے، شاہ رگ کٹ چکی ہے لیکن جان ابھی موجود ہے۔ شاہ رگ کٹنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے جان موجود ہے، لیکن جب حقوق کی باری آئی، حق بیان کرنے کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے پیغمبر کے متعلق ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی نبی کا حق تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے۔ شاہ رگ پھر بھی کچھ دور ہے، نفس اور جان بالکل قریب ہیں۔ نبی کا حق زیادہ ہے انسان پر، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی، والدین سے بھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مسلمان کے دل میں حضور کی محبت اتنی جاگر ہو جائے، اتنی بیدار ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کو ہر چیز سے مقدم سمجھے، اپنے ملک سے، اپنی جان سے، اپنے شہروں سے، ہر چیز سے عزیز سمجھے کہ یہ ملک ہمیں اس نبی کے طفیل ملے، یہ شہر ہمیں اس نبی کے طفیل ملے، یہ سارے نقشے، یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں تو اس نبی کے طفیل ملی ہیں۔ وہ نبی ہم سے ہمارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان اس نبی کے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں وہ قانون لاگو ہوگا جو محمد عربی کی طرف سے آئے گا، جس کا حکم قرآن دے گا۔ آج اس ملک میں ایسے قانون ہیں جس میں نبی کی ختم نبوت کے غلط راستے اختیار کی جا رہے ہیں کہ جناب نہیں، ان کو مسلمان کہنا چاہیے، یہ بعد میں نبی تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا میں رب تعالیٰ نے نبی بے شمار بھیجے، رسول بے شمار بھیجے، لیکن امام الانبیاء ایک ہی بھیجا۔ امام الانبیاء رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، لیکن امام الانبیاء ایک ہی ہے۔ علماء کئی ہیں، خطباء کئی ہیں، پیغمبر کئی ہیں، رسول کئی ہیں، لیکن امام الانبیاء ایک ہی ہے، خاتم النبیین ایک ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجا اس کائنات میں، اس دھرتی پہ جس دھرتی کی رب تعالیٰ نے قسم قرآن پاک میں کھائی۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. جمعے میں بھی حدیث ذکر کی تھی ہم نے بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے. وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ساتھی یا صرف شور میں جا رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا. سب سے پہلے پیدائش حضور کی ہے. اسی کو شاید کہتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوا کہ سب سے اول اللہ پاک نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے مانگ کر رب تعالیٰ نے یہ سارا جہان پیدا فرمایا. تو اول حضور علیہ السلام کی تخلیق ہے، پھر اس کے بعد اسی نور سے رب تعالیٰ نے یہ سارا جہان پیدا فرمایا ہے. تو نبیوں کو نبوت ملنا، نبیوں کو کتابوں کا ملنا، رسالت کا ملنا، اور انسانوں کو انسانیت ملنا، جہان ملنا، یہ سب نبی علیہ السلام کے طفیل اور صدقے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.